الإشفال في البلوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید. ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر اس سرزمین پر مبعوث فرمائے، ان سب کو مختلف معجزات عطا کیے تاکہ عقل و ہوش رکھنے والے ان کی نبوت کی حقانیت و صداقت پر ایمان لے آئے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر شریک ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کے جادو کو شکست دی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے. چنانچہ وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا. چنانچہ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے کہ دنیا طب حیران و پریشان ہو کر رہ گئی. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ صرف لا علاج مریضوں کو شفا یاب کیا بلکہ مردوں کو بھی زندہ کیا. آپ جب مٹی سے پرندہ تراشتے تو اللہ کا نام لے کر اس پر پھونک مارتے تو وہ بھی دونوں پر پھیلائے پرواز فضا ہو جاتا. ناظرین اکرام، جب قرآن مجید کے نزول کا وقت آیا تو اس دور میں عربی لٹریچر اور پوئٹری عام تھی. اس وقت عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور ساری انسانیت کو سورۃ بقرہ کی آیت 23 اور 24 میں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو نہیں بلکہ ملتی جلتی ایک سورت تو پیش کرو، اور چاہے تم اللہ کے سوا اس کام میں جتنے مرضی مددگار شامل کر لو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ایسا نہیں کر پایا. لیکن ناظرین، آج کا دور ادبی اور شاعری کا دور نہیں ہے بلکہ آج جدید سائنس کا دور ہے. اور یاد رہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ سائنس کی کتاب ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں آفاق میں اور انفوس میں. آفاق کہتے ہیں انسان کے باہر کا جہان اور انفوس کہتے ہیں انسان کے اندر کا جہان، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق اور باطل کھل کر واضح ہو جائے گا. اور ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں ان نشانیوں سے نہ صرف مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ غیر مسلم سائنسدان بھی اسلام کی صف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. جیسا کہ حال ہی میں ایک یہودی سائنسدان کو طلاق کی عدت کے قرآنی حکم نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. مصری ویب سائٹ المحیط کی رپورٹ کے مطابق مصر کے نیشنل ہیلتھ سینٹر کے شریک پروفیسر ڈاکٹر عبد الباسط نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ یہودی سائنسدان رابرٹ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ قرآنی آیات کا مطالعہ ہے جس میں طلاق ملنے کے بعد خاتون کو 3 ماہ تک عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. مسٹر رابرٹ امریکی شہر بوسٹن میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں اور ان کی پوری زندگی بچے کی نشوونما پانے کی مختلف کیفیات پر تحقیق کرتے ہوئے گزری ہے. انہوں نے گزشتہ ماہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سائنسدان نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کہا کہ مسلمان خواتین دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین ہیں. ان کی اس حیرت انگیز تبدیلی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوششیں کی اور کھوج لگائی کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو بوڑھے رابرٹ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. چنانچہ رابرٹ کے مسلمان ہونے کے اس راز سے مصری ڈاکٹر عبد الباسط نے پردہ اٹھایا. ان کے مطابق رابرٹ کو اسلام کے اتنے قریب لانے کی وجہ قرآن پاک کی وہ آیات اور حدیث مبارکہ ہیں جن میں عورت کو ایک شوہر سے طلاق لینے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کرنے سے قبل 3 ماہواریوں کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے. رابرٹ چونکہ اپنی تحقیق کی روشنی میں اس بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے کہ رحم کی نشانیاں 3 ماہواریوں سے قبل ختم نہیں ہوتی. اس مدت کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور خاتون دوسرے مرد سے شادی کے لائق ہو جاتی ہے. اگر 3 ماہ سے قبل دوسرے مرد سے تعلق استوار کر لیتی ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ رحم میں پہلے سے بنی ہوئی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی اور اس حالت میں شادی کرنا انتہائی نقصان دہ عمل تصور کیا جاتا ہے. ناظرین اکرام، طبی اور سائنسی نقطہ نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک مرد سے شادی کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے یا کسی اور صورت میں بغیر عدت کے نئی شادی یا تعلق قائم کیا جائے تو عورت اور پیدا ہونے والے بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں ماں اور بچے کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں جو کہ وراثتی بن جاتی ہیں.
جبکہ قرآن پاک سختی سے حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی خاتون پہلے شوہر سے طلاق لینے کے بعد جب تک 3 ماہ کی عدت پوری نہ کرے کسی دوسرے سے نکاح قائم نہ کرے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ کوئی شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی اور کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، یعنی عورت کی عدت مکمل ہونے سے پہلے اس سے نکاح نہ کرے۔ مسٹر رابرٹ نے امریکہ میں افریقی نژاد مسلمان خواتین پر بھرپور تحقیق کے نتیجے میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ شادی شدہ مسلمان خواتین میں صرف ایک مرد کی نشانیاں پائی گئی ہیں، جبکہ امریکی معاشرے کی پروردہ غیر مسلم آزاد خیال خواتین کی بڑی تعداد کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ رابرٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ امریکی اور یورپی خواتین میں ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا رواج ہے، جبکہ مسلمان خواتین جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں ایک تو نکاح کے بغیر تعلقات کو ناجائز سمجھتی ہیں، دوسرا یہ کہ طلاق لینے کے بعد بھی عدت گزارنے سے پہلے نکاح کرنے سے گریزاں رہتی ہیں۔ مسٹر رابرٹ کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی قریبی رشتہ دار خواتین پر تحقیق کی تو وہ مغربی معاشرے سے بڑا دل برداشتہ ہوا، اور جب تحقیق کے بعد اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ اس کے 3 میں سے ایک بیٹا اس کا اپنا حقیقی ہے تو اسے بڑا صدمہ پہنچا۔ اس بات نے رابرٹ کو بڑا دکھی کر دیا اور وہ سوچنے لگا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو خواتین کی عزت اور عفت کا حقیقی محافظ ہے، اور اس معاشرتی اقدار کو تحفظ اور سلامتی دینے کا جو طریقہ کار اسلامی تعلیمات میں ہے اس کی مثال کسی بھی دین میں موجود نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی پابند خواتین روئے زمین کی محفوظ ترین خواتین ہو سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں پائی جانے والی حکمت نے ہمیں حیرت کی ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا۔ جس گم گشتہ متاع کے لیے اس نے پوری زندگی سائنس اور طب کی خاک چھانی، وہ اسے بڑی آسانی سے قرآن پاک کے سادہ لفظوں اور حدیث پاک کی آسان ترین عبارت میں مل گئی، اور آج اس بات سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ طلاق کے بعد 3 مہینے عدت کا وقت کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ یقیناً 1400 سال پہلے ماں کے رحم کے بارے میں وہ ہستی ہی بتا سکتی تھی جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کے ذہن میں عدت سے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔